بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ قوم لوط نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی تھی، ایسی بدکاری جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور اس کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حیران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر قرہ میں ہوئی تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، لہٰذا حضرت لوط کو حضرت ابراہیم نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے اس وقت آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس بہت ہی خوبصورت شہر آباد تھے جن میں ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز اور شاداب اور قدرت کی فیاضی کا شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان میں بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے ادھر آتے تھے، مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے اناج، پھل اور میووں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھوڑوانا چاہتے ہو تو میرے کہے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان کی شکل میں آیا اور ان کو اپنی عورتوں کی بجائے مردوں سے فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو، جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمراں، سردار، رؤسا، ہر طبقے میں یہ عمل گھر گھر پھیل گیا تھا۔ بڑی محفل یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل
اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر کے مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہو تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ تلموہ میں لکھا ہے، قوم سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکہ باز اور بدمعاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے باخیریت واپس نہ گزر کے جاتا، کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہ پا سکتا تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقوں میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے باغ بنا لیا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھناؤنے عمل سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم یہ بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط قوم سدوم کو دن رات نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن قوم اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخرانہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو برا سمجھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم اسی طرح ہمیں برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن قوم لوط نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اب تک ان کے اس فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے کر آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا، اگر ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافق تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر خوبصورت لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، ہے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، بخوبی واقف ہو، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، ہم جو اصل چاہتے ہیں اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیواروں پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمانے لگے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہ پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، اپنے گھر
والوں کو لے کر چل دو، تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر باضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل پڑے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور بلیوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتا۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب شراق تک پوری بستی کو نست و نبوس کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی اور مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے۔ وہ اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین 10 سالوں کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے رستے اور کھنڈار کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت وہ لوگ روزمرہ کے معاملات کے کام میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں اور تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت ہیں۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کون سا ہے؟ تو ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ شکریہ۔